تحریف شدہ ترجمہ کے ساتھ قرآن پاک کے مصحف کی جو طباعت ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے ایک عرصے سے ہم لگے ہوئے ہیں، ہماری پوری ٹیم لگی ہوئی ہے اس کام کے لیے، اور ہم نے مختلف جگہوں پر اس کی وقتاً فوقتاً درخواستیں دی ہیں۔ یہ 2018 میں جا کے ہمیں ایک ریٹ کرنی پڑی جس کا 2019 میں فیصلہ ہوا لاہور ہائی کورٹ میں۔ اس فیصلے سے نیکسٹ ویک پر اگلے ہی دن انہوں نے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ قادیانیوں نے ایک خبر چلائی تھی کہ اس ہفتے جو نصرت جہاں کالج فار وومن کا گراؤنڈ ہے وہاں پر مدرسہ الحفظ اور مدرسہ عائشہ کی سالانہ تقریبات ہوں گی، جہاں پر انعامات، اسناد اور مرزا مسرور کے دستخطوں کے ساتھ قرآن ترجمے والے جو تحریف شدہ ترجمہ کے قرآن پاک کے مصحف ہیں وہ تقسیم ہوں گے۔ ہم نے 6 تاریخ کو یہ اپلیکیشن دے دی تھانے میں، 7 تاریخ کو یہ تقریب ہو گئی۔ 6 کو درخواست اس لیے دی تھی کہ اس تقریب کو فوری روکا جائے، یہ خلاف قانون امر ہے تو اس کو روکا جائے۔ 7 تاریخ کو یہ تقریب ہوئی، وہاں پر یعنی شاہد گواہ ہیں، انہوں نے دیکھا اس ساری تقریب کو۔ 14 تاریخ کو ہم نے دوبارہ اپلیکیشن دی کہ اس پر ایکشن لیا جائے۔ اس پر 14/3/2019 سے مختلف JIT مختلف تحقیقات شروع کر دی گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے خلاف قانونی جدوجہد کتنا مشکل ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے اگر کسی صاحب کے ذہن میں یہ ہے کہ درخواست لے کر جائیں گے اور وہ فوری FIR درج کر دیں گے، وہ اس سے پہلے پورا ایک سلسلے سے ایک مشینری سے گزار دیتے ہیں۔ تو یہ 2019 میں جب یہ چلتا رہا کام، یہ ہم مختلف JIT بھگتتے رہے، مختلف آفیسرز کے سامنے پیش ہوئے۔ الٹیمیٹ 2020 میں ہم نے امپلیمنٹیشن کے لیے دوبارہ ریٹ کر دی، جس کا فیصلہ 2022 میں جا کر یہ FIR درج ہوئی جس کے فیصلے کے نتیجے میں، اور یہ FIR حسن معاویہ کے نام سے ضرور درج ہوئی کیونکہ درخواست ہم نے دی یہاں بھی قرآن بورڈ میں بھی، لیکن بیسیکلی یہ قرآن بورڈ کا لیٹر تھا جو بذریعہ DPO پہنچا، اور یہ ریاست کا ایک ادارہ ہے قرآن بورڈ، میرا یا آپ کا نہیں ہے، تو اسٹیٹ کی طرف سے یہ FIR درج ہوئی۔ بیسیکلی ظاہری بات ہے اسٹیٹ خود تو کچھ نہیں دیکھ رہی، ہم نے اسٹیٹ کو یہ سارا کچھ بتایا، اسٹیٹ کے انفارمر ہم تھے، ہمارا نام کیونکہ اس درخواست کے اوپر تھا اس لیے یہ FIR میں درج کر دیا گیا۔ ایشو ایک آخری بڑا اہم پورشن ہے، یہ قرآن پاک تھا یا کتاب تھی، اس ججمنٹ کے حوالے سے اس میں کیونکہ بات ہوگی۔ یہ میرے پاس قرآن پاک کا مصحف ہے، یہ ترجمہ ہے اس میں، مجھے بتائیے اس کو کیا کہیں گے آپ، ترجمہ کہیں گے یا قرآن پاک کہیں گے؟ یہ قرآن پاک کے ساتھ ترجمہ کیا ہوا ہے، تو اگر کوئی اور ایسی کتاب لکھے گا تو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ بک لکھی ہوئی ہے وہ، یا وہ قرآن پاک کا مصحف ہے جس میں تحریف کی گئی؟ میرا جو پاکستانی شہری ہے وہ تو عربی نہیں جانتا، وہ اس کو عربی نسخے کو کیسے سمجھ سکتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے؟ اس کی ٹرانسلیشن جو ہو رہی ہے اسی سے اس کو پتہ چلے گا اس کا کیا مقصد ہے، اور اگر ٹرانسلیشن میں تحریف ہو گئی تو وہ کیا سمجھے گا کہ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے جو اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بتایا جا رہا ہے۔ یہ میرے پاس اس سے بھی آگے میں چلتا ہوں، معرف القرآن کا نسخہ ہے، مجھے ذرا بتائیے کہ یہ اس کو آپ کیا کہیں گے، قرآن پاک کا نسخہ کہیں گے یا کوئی کتاب کہیں گے اس کو؟ یہ راستہ بتا رہا ہے، یہ ٹرانسلیشن کو مزید تشریح کر رہا ہے ایک مصنف جو ہے کہ قرآن پاک کے ان الفاظ کا مطلب یہ ہے، تو اس کو قرآن پاک کیسے نہیں کہا جا سکتا، یہ بک کیسے ہو گئی ہے؟ یہ بڑا اہم چیز تھی جو اس فیصلے کے اندر ہوئی، جو آپ نے سوال کیا، یہ پورا پس منظر یہ ہے اس